الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، آج انشاءاللہ عز و جل ہم تیسرا سبق شروع کریں گے مقدمۃ الشیخ کا۔ اب اس کے اندر الحدیث، الخبر والحدیث، ان دونوں کے درمیان یعنی خبر اور حدیث کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خبر کسے کہتے ہیں اور حدیث پاک کسے کہتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی تعریف اور اس کے متعلق جو باتیں تھیں ہم نے پڑھ لی۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خبر اور خبر کے متعلق بھی چند باتیں جو ہے نا ہم نے پڑھ لی تھیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ فرق بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس کی 4 شقیں ہیں۔ سب سے پہلی شق تو یہ ہے کہ مشہور قول خبر اور حدیث کے متعلق یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور دوسری شق اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بعض لوگوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور تابعین سے روایت کی جائے، اسے حدیث کہتے ہیں، اور خبر اسے کہتے ہیں جو بادشاہوں کی خبریں ہیں، سلطنتوں کی خبریں ہیں، گزشتہ ایام کی جو باتیں ہیں اسے ان چیزوں کی جو کہانیاں ہیں، بادشاہوں کی کہانیاں، سلطنتوں کی کہانیاں اور گزشتہ ایام کی جو کہانیاں ہیں اسے خبر کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری شق تھی۔ اور تیسری شق یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے اس کا لغوی، خبر کا لغوی معنی ہے النبأ، خبر دینا، اور یہ خبر جو ہے نا اس کی جمع اخبار آتی ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یعنی تیسری شق کے اندر اس کے 3 اقوال بنتے ہیں۔ وہ پہلا قول یہ ہے کہ خبر جو ہے نا وہ حدیث پاک کے مترادف ہے، اور دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی جائے، اور خبر وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی سے بھی روایت کی جائے اسے خبر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بے شک حدیث آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی جائے، اور خبر وہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایت کی جائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ بھی روایت کی جائے اسے خبر کہا جاتا ہے۔ یہ 3 شقیں ہوئی، اور چوتھی شق یہ ہے کہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین ابن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، کہ اس فن کے علماء کے نزدیک خبر جو ہے نا یہ حدیث پاک کے مرادف ہے۔ اور یہاں ہم نے جو دوسری شق بیان کی تھی اس کے اندر بھی ماتن نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ دوسری شق یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے اور تابعین سے جو مرویات ہیں اسے حدیث پاک کہا جاتا ہے، اور جو بادشاہوں کی یہ جو ہے نا کہانیاں ہیں، سلطنتوں کی کہانیاں ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی جو کہانیاں اسے خبر کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر بھی انہوں نے بیان فرمایا، ماتن نے بیان فرما دیا وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْغُلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ وَلِمَنْ يَشْغُلُ بِالتَّوَارِيخِ أَخْبَارِيٌّ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کے اندر مشغول ہو، جو سنت کی خدمت کرتا ہو اسے محدث کہا جاتا ہے، اور جو تاریخ کی خدمت کرتا ہو، جو تاریخ کے اندر مشغول ہو اسے اخباری کہا جاتا ہے۔ وہ صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اخبار خبر کی جمع ہے، اور خبر صرف کہانیاں ہوتی ہیں گزرے ہوئے بادشاہوں کی، گزری ہوئی سلطنتوں کی، گزرے ہوئے ایام کی، یہ کیا ہوتی ہیں؟ کہانیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو شخص تواریخ یعنی تاریخ کے اندر مشغول ہوگا اسے اخباری کہا جائے گا۔ اور آگے ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے حدیث پاک کی ایک قسم بیان فرمائی تھی مرفوع، اب اس کی مزید آگے تقسیم کاری فرماتے ہیں کہ الرفع قسمان، رفع کی یعنی حدیث مرفوع کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث مرفوع کبھی صریح ہوگی اور کبھی حکمی ہوگی، اور یہاں جیسے حدیث پاک مرفوع صریح ہوگی اور حکمی ہوگی، اسی طرح صریح کی بھی آگے 3 اقسام ہوگی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر 3 چیزیں تھیں، قول بھی تھا، فعل بھی تھا، تقریر بھی تھی۔ تو حدیث مرفوع کی جب ہم آگے تقسیم کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کی 3 اقسام بنے گی۔ تو جیسے مرفوع کی ہم نے 2 اقسام بنائی، صریح اور حکمی، اسی طرح ان میں سے ہر ایک کی 3 اقسام بنے گی، یعنی صریح قولی، صریح فعلی، صریح تقریری۔ اسی طرح حکمی کی بھی 3 اقسام بنے گی، قول حکمی، فعل حکمی، تقریر حکمی، یعنی قول کے اندر صریح، فعل کے اندر صریح، تقریر کے اندر صریح، قول کے اندر حکمی، فعل کے اندر حکمی اور
تقریر کے اندر حکمی، ان میں سے ہر ایک کی جو ہے نا وہ تین اقسام بنیں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے مرفوع قولی صریح اس کی تعریف بیان فرمائی، یعنی وہ مرفوع صریح جو قول کے اندر صریح ہے، اما صریحاً ففی القول، وہ صریح جو قول کے اندر صریح ہے، جیسے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ یعنی اس کے اندر یعنی صریح قولی کے اندر 3 جملے آئیں گے۔ پہلا جملہ یہ کہ صحابی یہ بات کہے، یعنی جس حدیث پاک کے اندر اس کا متن اس طرح ہوگا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، تو جان لیں کہ وہ حدیث پاک قول صریح ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابی یا ان کا غیر یہ بات کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہے تو جان لیں کہ وہ حدیث پاک قول صریح ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابی یا ان کا غیر یہ بات کہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، تو جان لیں جس حدیث پاک کے اندر یہ ان 3 جو جملے بیان کیے گئے ہیں، اگر ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی آ جائے تو وہ حدیث پاک قول صریح ہوگی، یعنی وہ اس حدیث پاک کو کہیں گے مرفوع صریح قولی۔ اور دوسری اس کی قسم فعل صریح، یعنی فعل کے اندر حدیث پاک، مرفوع حدیث پاک جو فعل کے اندر صریح ہوگی اس کے اندر یہ جملے اس طرح بیان کیے جائیں گے، یعنی مرفوع صریح قولی صحابی کے قول، صحابی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح فرمانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، یا اس طرح ارشاد فرمانا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، یا صحابی کا یا ان کے غیر کا کسی حدیث پاک کو مرفوع بنا دینا یا اس کو بلند کر دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی حدیث پاک کو مرفوع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمانا انہ فعل کذا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا۔ تو وہ جان لیں کہ اگر ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی آ گیا تو جان لیں کہ وہ حدیث پاک مرفوع صریح فعلی ہوگی، یعنی فعل کے اندر وہ حدیث پاک جو مرفوع ہے وہ صریح فعلی ہوگی۔ اور تیسری قسم جو ہے نا وہ مرفوع حدیث پاک جو صریح ہے فی التقریر، یعنی تقریر کے اندر حدیث پاک مرفوع صریح ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ فی التقریر، تقریر کے اندر صحابی یا ان کا غیر یہ کہے فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ، کہ صحابی یا ان کا غیر یہ کہے کہ فلاں شخص نے یا کسی ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح کیا ولا یذکر انکارہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کا انکار نہ فرمایا، تو جان لیں وہ حدیث پاک مرفوع صریح فی التقریر ہوگی۔ اس طرح رفع کی جو پہلی قسم تھی، یعنی الرفع قسمان، اس کی 2 قسمیں بیان کیں، کبھی یہ صریح ہوتی ہے اور کبھی یہ حکمی ہوتی ہے، اور جب صریح ہوگی اس کی 3 قسمیں ہوں گی، قول صریح، فعل صریح، تقریر صریح۔ آپ یہ کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ان تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف آپ نے وضاحت کے ساتھ سن لی، اور مزید بھی خلاصتاً دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ قول صریح وہ حدیث پاک ہوتی ہے جس کے اندر یہ 3 جملے اس طرح آ جائیں تو وہ حدیث پاک صریح فی القول ہوگی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، یا صحابی یا ان کا غیر اس طرح کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا صحابی رسول یا ان کا غیر اس طرح کہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا۔ اگر ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی حدیث پاک کے اندر آ جائے تو آپ جان سکتے ہیں، آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک مرفوع صریح فی القول ہے۔ اور مرفوع صریح فی الفعل وہ اس کے اندر یہ جملے آئیں گے، اگر کسی حدیث پاک کے اندر اس طرح کا جملہ ہو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، یا اس طرح کا جملہ ہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، یا صحابی یا ان کا غیر کسی بھی حدیث پاک کو مرفوع کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائے انہ فعل کذا، تو جان لیں ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی حدیث پاک کے اندر آ جائے تو آپ جان لیں کہ وہ حدیث پاک مرفوع صریح فی الفعل ہے۔ یا یہ تیسری قسم التقریر جو ہے نا، مرفوع صریح فی التقریر کے اندر صحابی یا ان کا غیر یہ کہے کسی شخص نے، فلاں شخص نے یا کسی ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح کیا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہ فرمایا۔
تو یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ تیسرا سبق مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان اسباق کو سمجھنے کے اندر مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غیب سے مدد فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔